اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جے اے پی میڈیا سیل پیش کر رہا ہے پروگرام مشعل راہ. میں ہوں ذیشان صدیقی. آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ رمضان کے حوالے سے چل رہا ہے، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نفس کی حقیقت. ناظرین کرام، آج ہم نفس کے حوالے سے نفس کی کیفیات کے بارے میں جانیں گے. نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے حوالے سے جو قرآن اور حدیث میں وعید آئی ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے کہ ہم پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا اور کس طرح سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لفظ نفس کی. تو نفس کو اگر ہم عربی لغت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے مختلف معنی ہیں. ایک تو معنی یہ بھی ہے کہ نفس روح کو کہتے ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے کہ نفس اقوال کو کہتے ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے کہ نفس پورے کے پورے جسم کو کہتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے خرجت نفسہ، تو یہاں پر نفس سے مراد ہے روح، یعنی روح نکل گئی. اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہاں پر نفس سے مراد ہے پورا کا پورا انسان. ناظرین کرام، نفس ایک ایسی قوت اور طاقت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے جو روح اور جسم کے درمیان ایک جنکشن کا کام کرتی ہے، ایک کنیکشن کا کام کرتی ہے. روح کو جسم سے اور جسم کو روح سے ملاتی ہے. ناظرین کرام، یہ جو نفس ہے یہ ایک انسین قوت اور طاقت کا نام ہے، اور اس کے علاوہ یہ صرف انسان میں ہی پائی جاتی ہے. ایک کیفیت کا تعلق ہمارے جسم و جسمانیت سے ہے، جیسے کہ ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سونگھنا، تمام جو ہے وہ اعضائے بدنی ہیں جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے. لیکن نفس کیا ہے؟ نفس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مقام پر روح کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو نفس ہے یہ روح اور جسم کے درمیان ایک کنیکشن کا، ایک جنکشن کا بھی کام کرتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ کے امر سے ہے. ناظرین کرام، اگر ہم بات کرتے ہیں فرشتوں کی تو فرشتے عالم امر سے ہیں، اس لیے وہ نفس سے پاک ہیں کیونکہ وہ عالم امر سے ہیں اور وہ جسم سے پاک ہیں. اور ان میں نفس اس لیے نہیں ہے کہ نفس جو ہے وہ روح اور جسم کو ملانے کے لیے ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اپنے نفس پر کس طرح سے قابو پایا جائے. قرآن و حدیث میں کیا ہمیں ارشاد ہوا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ شمس میں والشمس وضحاہا، اس صورت میں آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک اگر آپ اس کو پڑھیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی نفس کی قسم. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی ہے، نفس کی قسم ارشاد فرمائی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ صرف انسان کو عطا فرمائی، اور آگے کیا ارشاد ہوا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں فجور بھی رکھا اور اس میں تقوی بھی رکھا. اب اگر جسمانی اعضاء کے تابع ہو جائیں تو پھر فجور جو ہے وہ غالب آ جائے گا، لیکن اگر روح کے تابع ہو جائے یہ نفس تو پھر یہاں پر کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ تقوی اس میں غالب آ جائے گا. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہوا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، جس نے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا وہ خائب و خاطر ہوا. جس نے اس نفس کو سمجھ لیا کہ یہ روح اور جسم کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اپنے نفس کو جسم کی خواہشات کے مطابق لگا دیا تو وہ یقیناً ناکام ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ نفس کی کیفیات، اور جب اس میں تقوی ہے تو اس کی کیفیات بھی الگ ہوں گی، اور جب اس میں فجور ہوگا تو اس کی کیفیات بھی الگ ہوں گی. یا یوں کہہ لیں کہ جب انسان
فجور کی طرف ہوگا تو اس کی کیفیات اس پر غالب آئیں گی، اور جب انسان تقوی کی طرف مائل ہوگا تو اس کی کیفیات اس پر غالب آئیں گی۔ قرآن میں ان کیفیات کا بھی ذکر ہے۔ یہاں پر جو قسم ہے وہ ہے نفس امارہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی نفس امارہ کے وار سے نہیں بچ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کا رحم شامل نہ ہو۔ یعنی نفس امارہ ایک ایسی قسم ہے کہ انسان اس سے نہیں بچ سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ کرے۔ ایک جو دوسرا نفس ہے وہ ہے نفس لوامہ، جس کو آپ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ ضمیر کا نام دیتے ہیں کہ آپ کو جب آپ کوئی برائی کی طرف جاتے ہیں تو یہ ضمیر آپ کو روکتا ہے، تو وہ نفس لوامہ ہے۔ اب پہلا نفس ہم نے پڑھا نفس امارہ اور دوسرا نفس لوامہ۔ اب نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، جس کو ہم ضمیر کا نام دیتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، او نفس کی کشمکش سے نکل جانے والے، او اطمینان کے درجے پر فائز ہونے والے، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ یعنی یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ نفس امارہ سے نکل اور نفس مطمئنہ کی طرف آ اور اپنے رب کی طرف لوٹ۔ آگے ارشاد ہوا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب یہ جو نفس مطمئنہ ہے اس کی مزید دو اقسام ہیں، ایک ہے راضیہ اور ایک ہے مرضیہ۔ راضیہ سے مراد کیا ہے؟ راضیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ سے مرضیہ کیا ہے کہ خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری کیا چاہت ہے۔ بقول علامہ اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں یہ تمام باتیں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔